السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت حکیم اہل سنت عبدالقیوم شہید بدایونی علیہ رحمت رضوان اپنے آپ میں ایک مکمل جہان کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی خدمات اور تبلیغی اور دعوتی خدمات سے ایک جہاں مشرف ہوا۔ یوں تو خانوادہ بدایوں ہمیشہ سے علم و عرفان کے خیرات لٹاتا رہا ہے۔ زمانے ماضی سے لے کر آج تک یہ خانوادہ اہل سنت و جماعت کے لیے اپنی گراں قدر خدمات پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی خانوادے میں شوال المکرم 1282 کو حضرت مولانا عبدالقیوم بدایونی علیہ رحمت رضوان کی ولادت ہوئی اور ذاکر رسول اللہ کے عنوان سے آپ کا تاریخی نام پڑا۔ آپ کے پردادا مولانا شاہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمت رضوان نے آپ کا اسم گرامی محمد عبدالقیوم رکھا۔ دادا کے حقیقی چھوٹے بھائی حضرت تاج الفضل رحمہ اللہ علیہ نے آپ کی ابتدائی تعلیم اور تربیت فرمائی۔ 1298 ہجری میں حضرت تاج الفضل رحمہ اللہ علیہ کے ہمراہ حج و زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ تکمیل علوم کے بعد طب کی طرف آپ کا رجحان ہوا تو مولانا حکیم سراج الحق رحمہ اللہ علیہ سے آپ نے علم طب حاصل کیا۔ پھر دہلی جا کر حکیم عبد المجید خان سے استفادہ کیا۔ حکیم محمود خان دہلوی نے بہت مسرت کے ساتھ آپ کی سند پر دستخط کیے، طب میں خصوصی کمال حاصل کیا اور آپ علاج نہایت سستا اور تیر بہدف فرماتے۔ نامی طبیب آپ کی حذاقت کے قائل اور اعتراف کرتے تھے۔ حضرت شاہ ابو الحسن احمد نوری رحمہ اللہ علیہ کے آپ مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ حضرت تاج الفضل رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالعزیز مکی رحمہ اللہ علیہ سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت مولانا عبدالقیوم شہید بدایونی علیہ رحمت رضوان کو علمی کلام سے شغف ورثے میں ملا ہوا تھا، خصوصاً دیوبندیوں کے رد کی طرف پوری توجہ آپ نے مرکوز کی۔ آپ کی ذات سے بدایوں میں اصلاحی معاشرہ کے بڑے بڑے کام انجام پذیر ہوئے۔ بدایوں میں شیعوں سے قرابت نے سنیوں کی دلوں میں مداحنت کا رنگ جمایا تھا۔ سنیوں کے مجالس محرم میں شیعہ سوز خوانی پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا حکیم عبدالقیوم رحمہ اللہ علیہ نے از خود سنی محفلوں میں شرکت کر کے محفلیں پڑھنے لگے۔ جس وقت ذکر شہادت و فضائل اہل بیت بیان فرماتے، مجلس عرصہ کربلا بن جاتی، خود بے اختیار روتے جاتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔ 1311 ہجری میں مجلس ندوۃ العلماء قائم ہوئی۔ اس کے بانیوں نے دین و مذہب کے قیود دائرہ سے باہر نکل کر وہابیوں، غیر مقلدوں اور شیعوں سے داد و الفت اٹھائی، تو دیگر علماء اہل سنت کی طرح مولانا حکیم عبدالقیوم شہید بدایونی علیہ رحمت رضوان نے ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی۔ بعد میں اس کے بالمقابل مجلس علماء اہل سنت کی بنیاد رکھی۔ قاضی عبدالوحید صاحب رئیس اعظم عظیم آباد سے تحریک کر کے تحفہ حنفیہ جاری کروایا، اس کے ذریعے مفاسد ندوہ کا رد بلیغ فرمایا۔ اجلاس پٹنہ سے ایک سال پہلے 1317 ہجری میں جامعہ مسجد شمشی میں جامعہ شمشیہ کی بنیاد ڈالی اور ایک عظیم الشان افتتاحیہ جلسہ منعقد کیا، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ، حافظ بخاری حضرت مولانا سید شاہ عبد الصمد سہ سوانی رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمہ اللہ علیہ نے شرکت کی، اور مولانا شاہ محب احمد بدایونی رحمہ اللہ علیہ کو آپ نے جامعہ شمشیہ کا صدر مدرس مقرر کیا۔ مولانا حکیم عبدالقیوم بدایونی علیہ رحمت رضوان کی رحلت و موت ایک خاص انداز سے ہوئی۔ حضرت سیف اللہ المسلول رحمہ اللہ علیہ کے عرس میں 6 جمادی ثانی کو معمولاً فضائل اہل بیت و ذکر شہادت بیان کیا جاتا تھا۔ 1318 ہجری کو مواج شریف کے قریب بیٹھ کر خاص شان سے حضرت مولانا عبدالقیوم بدایونی علیہ رحمت رضوان نے شہادت و مصائب اہل بیت کا ذکر کیا۔ علماء و مشائخ سبھی اشک بار تھے۔ اختتام پر دفعتاً آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ شہادت کی دعا مانگی۔ تمامیوں نے لبیک کہا اور 40 دن کے اندر آپ شہید ہو گئے۔ ندوۃ العلماء کا جلسہ پٹنہ میں ہو رہا تھا، اسی کی مفاسد کے انسداد استحصال کے لیے مولانا قاضی عبدالوحید صاحب نے مدرسہ حنفیہ کا جلسہ طلب کیا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے جلسے کی کامیابی کے لیے مشاہیر علماء و مشائخ کو آمادہ کرنے کے لیے ملک گیر کا دورہ فرمایا اور وقت مقررہ پر حضرت تاج الفضل رحمہ اللہ علیہ کے ہم رکابی میں کثیر تعداد میں علماء کو لے کر جلسے کی شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ دار نگر میں گاڑی رکی، نماز فجر کا وقت تھا، اسٹیشن پر اترے، ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کیا اور ریل نے سیٹی دے دی۔ لپک کر چڑھنا چاہا، ریل تیز ہو چکی تھی، پاؤں پھسل گیا، نیچے جا گرے۔
مسافروں میں کوہرام مچ گیا۔ مولانا شاہ محمد فاخر الہ آبادی علیہ رحمت رضوان جو ہم رکعت پہ سب سے پہلے گاڑی سے کود پڑے اور گاڑی روک دی گئی۔ بار بار پہیے سے آپ کا جسم ٹکرانے کی وجہ سے زخموں سے چور چور تھا۔ ہمت و توانائی کا یہ عالم تھا کہ گاڑی رکتے ہی قبا جاڑتے ہوئے نکل آئے اور حضرت مولانا شاہ محمد فاخر رحمہ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ قوت باطنی اور ہمت توانائی پر سب کو حیرت تھی۔ صحیح سلامت نکل آنے پر حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مگر حضرت تاج الفہول رحمہ اللہ علیہ کی نگاہیں غم زدہ تھی، پرنم تھی۔ اس حادثے فاجعہ کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ آپ کی مکان واپسی کے لیے لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا جس نیت سے گھر چھوڑا ہے وہ امر دینی ہے اور اس کی شرکت کے بغیر گھر نہیں جایا جا سکتا۔ اسی طرح آپ کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ آپ 14 یا 17 رجب المرجب کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور آپ کو حضرت سیف اللہ المسلول رحمہ اللہ علیہ کی قبر انور کے قریب دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار شریف بدایوں شریف میں واقع ہے۔ آپ کی کئی تصانیف یادگار ہیں جن میں مردے سنتے ہیں، رسالہ شفاعت، فضائل الشہود، بیان علم عروض، تدبیر معالجات، مرتضی، عربی فارسی اردو قصائد و غزلیات کا مجموعہ موجود ہے۔ آپ کا تخلص جوش تھا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں، السلام علیکم۔